اور یہ بھی حدیث میں، یہ بھی 800 صفحے کی کتاب۔ چونکہ میلاد النبی پر دلائل کی کتاب تو آپ کے پاس 900 صفحات کی الگ موجود ہے نا، دلائل میلاد النبی کی، یہ حدیث میں لکھی ہے، اور اس کا نام بتاتا ہوں صرف آپ کو، اس کا نام ہے بہجت النور۔ یہ عرفان السنہ کی سیریز کا حصہ نہیں ہے، الگ ہے۔ بہجت النور فی سماع المدیحۃ و رقص السرور۔ ہم تو ایسے مسلک کو زندہ کر کے اجاگر کر رہے ہیں، اس طرح کا مسلک، شاید بہت سے اپنوں کو بھی ہضم نہ ہو سکے، ہمیں بھی غالی کہیں گے۔ اللہ کی شان ہے، کئی ہمیں ابھی سنی بھی نہیں سمجھتے تھے، کئی ہمیں سنیت میں بھی غالی کہیں گے۔ کوئی ایک اینڈ کہے گا، کوئی دو اینڈ، چلو جیسی جیسی جس کو سمجھ آئے گا۔ وہ پہلی بات اس لیے کہ اصلاح بھی کرنا فرض ہے، جہاں افراط و تفریط ہو جائے تو سچ بتانا اور غلط سے ہٹانا بھی فرض ہے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو کئی کچھ کہتے ہیں جی، کبھی عشق میں دیوانہ کرنے کے جب عمل کرتے ہیں تو کئی کچھ کہتے ہیں، غالی کہتے ہیں، اس لیے چلتا ہے۔ تو بہجت النور فی سماع المدیحۃ و رقص السرور، آپ سمجھے؟ تو یہ مفتی صاحب پوری کتاب، یہ 800 صفحات کی کتاب مکمل ہو گئی۔ یہ اسی چھاپنا چاہ رہے تھے، میں نے روک دیا، میں نے کہا نا، ابھی مکمل کر کے سارا بھیجا ہے، اس کی بار بار پروف ریڈنگ کرنی ہے، اس کے تراجم دیکھنے ہیں، فہرستوں کو دیکھنا ہے، اعراب دیکھنے ہیں، یہاں بڑا کام ہے، ایسے جلدی غلطی نہ ہو جائے۔ اس کو ماہ رمضان میں انشاءاللہ، آج کیا رمضان المبارک میں آ جائے گا، تو صرف اس کی آپ کو ابواب بتاتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کے لیے منگوائی تھی، باقی باتیں تو ضمن کر دی۔ اور یہ کتاب میں نے صرف 800 صفحے کی جو حدیث میں، یہ مواد تو تیار کیا ہوا تھا، عرصے سے کرتا رہا، ہر وقت مطالعے سے مواد تیار ہوتا رہتا ہے، مگر سارے مواد کو نظم دے کے بھیجنا ان کو، یہ صرف 15 دن میں کیا۔ مواد تو مطالعہ کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے، اگر نظم دے کے بھیجنے کا، پوری کی پوری کتاب کا نظم دے کے، یہ 15 دن میں وہیں سے کمپیوٹر پہ بھیجا۔ اس کا پہلا باب ہے المدائح النبویہ و انشادها، عربی میں حدیث کی ہے مگر ساتھ اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں جہاں جہاں شرح درکار تھی وہ میں نے عربی میں کی ہے، اہل عرب کے لیے۔ کسی وقت پھر اس جو شرح پہ تعلیقات اور شروع جہاں میں نے لگائے ہیں حواشی عربی میں، وہ پھر کسی وقت اگلے کسی ایڈیشن میں اس کا بھی اردو ترجمہ کر دیں گے، وہ ان کو میں نے کہہ دیا کر دیں گے۔ اس وقت تو عربی میں نے شروع بھی فاقول کر کے جہاں جہاں ضرورت تھی، الفائدۃ الجلیلہ کے تحت وہ شروع حواشی بھی عربی میں کی ہیں میں نے۔ عالم عرب کے ساتھ بڑا گیپ آ گیا تھا، ہم بہت پیچھے رہ گئے تھے، میں چاہتا ہوں عالم عرب کو بھی عقیدے میں ساتھ ملا لیں، وہاں کچھ اور غالب آ گئے تھے، آپ سمجھ گئے نا۔ اس لیے اب عربی میں کام پہ توجہ زیادہ ہے۔ ایک اصول حدیث میں کتاب لکھی ہے، آپ جب پڑھیں گے مدارس میں پڑھانے کے لیے تو وہ کتاب آج کی نہیں، وہ 800-900 سال پہلے کی صدیوں کی کتاب لگے گی۔ اگر چھپا دیں، نام نہ بتائیں کس کا ہے، جو بھی پڑھے گا وہ کہے گا کہ 700-800 سال کی پہلے کی لکھی ہوئی ہوگی اصول حدیث میں۔ اب آپ کا کام علماء کا ان کو پڑھنا پڑھانا، میں نے تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا، ہم تو لکھ کے دے جائیں گے۔ اس کتاب کا نام ہے الخطبۃ السدیدہ۔ کیا؟ الخطبۃ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ، فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ، اصول حدیث میں ہے اور فروع عقیدہ میں ہے، اور ساری اصول حدیث کے قوانین کا استنباط قرآنی آیات سے کیا ہے۔ یہ کام 1300 سال کی تاریخ میں پہلی بار اسلام کی تاریخ میں ہوا۔ کہ آپ چونکہ علماء ہیں، میں آپ کو بتا دوں، جب ایک جملہ میں کہتا ہوں تو مجھے پتہ ہے نا کہ اس جملے کی ذمہ داری کتنی ہے۔ آپ جب یہ جملہ کسی کو بھی دنیا بھر میں کہہ دیں گے، شرق تا غرب، کوئی آدمی شرق تا غرب عالم ایسا نہیں ہوگا جو اس جملے کی رد میں کوئی کتاب یا رسالہ اٹھا کے دکھا دے آپ کو۔
کہ یہ بات آپ نے غلط کی، نہیں اس طرز پہ فلاں نے بھی کتاب لکھی تھی۔ 1300 سال کی تاریخ میں کل اصول حدیث کے قوانین اور اصول اور ضوابط کا استنباط، قرآنی آیات سے استدلال، یہ 13 صدیوں میں تاریخ اصول حدیث میں پہلی بار ہوا۔ آپ میری بات سمجھیں، ایک آدھ کسی اصول کے ریفرنس، ایک آدھ کا دو کا کوئی ہو جاتا تھا، مگر پورا کا پورا کام اس پر کر دیا۔ اور پھر اصول حدیث کی بحثوں کو عقیدے کے ساتھ منسلک کر دیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ مضمون ہی نیا بنایا ہے، استنباط اور استدلال قرآنی آیات سے اصول حدیث اور مصطلحات حدیث کا کل، پھر ان مصطلحات اور اصطلاحات اصول حدیث کا جوڑ عقیدے کے ساتھ، عقیدے سے ان کو تقویت اور اصول حدیث سے عقیدے کو تقویت، اہل سنت کے عقیدے، وہ اب المنہاج السوی میں شامل کر دیا ہے میں نے اپنے خطبہ کے طور پر۔ حالانکہ بھی چھپ رہا ہے، اس میں بھی چھپ جائے گا۔ یہ جو میری حدیث میں اسانید کی کتاب ہے، آپ نے شاید نہیں دیکھی، ابھی چھپی ہے پہلی بار، الجواہر الباہرہ فی الاسانید الطاہرہ۔ اس میں احادیث میں 125 اسانید جو اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے مجھے حاصل ہوئی، دنیا عرب و عجم سے، عرب و اپنے اساتذہ شیوخ کے ذریعے 125 اسانید ہیں، مختلف طرق اور اسانید آئمہ کے، تو وہ اس میں بھی اس کو چھاپ دیں گے، مگر المنہاج السوی میں بھی۔ تو یہ بہجت النور آپ کے لیے آ گئی ہے الحمدللہ تعالی۔ پھر اسی طرح یہ جو تھی نا، یہ کون سی ہے وہ، ہاں وہ کر دی، یہ مقدمہ سیرت الرسول آپ نے دیکھا تھا جلد اول، جیسے تاریخ میں علامہ ابن خلدون نے مقدمہ لکھا تھا اصول تاریخ میں، سیرت کی اصول اور سیرت کی اہمیت پر اور سیرت کی فضیلت پر تاریخ میں کبھی مقدمہ نہیں لکھا گیا۔ 2 جلدوں پر مشتمل اصول سیرت میں مقدمہ ہے، اصول سیرت میں، یہ آپ کے لیے بڑی، اس میں دور جدید تک اس کو لائے ہیں، مسائل ہیں جدید دور تک کے سارے آپ کے کام آنے والے ہیں۔ خیر الحمدللہ، تو یہ آپ آئے ہوئے تھے تو بات کہیں سے چھڑ گئی، تو چند باتیں جو ضروری تھی، جو آپ کے نالج میں ہونی چاہیے۔ ویسے تو علماء کونسل کا کام ہے کہ آپ تک یہ باتیں اپ ڈیٹ رکھیں، پہنچاتے رہا کریں، لیکن میں نے کہا اب آج براہ راست آئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، تو کچھ چیزیں آپ کو بالمشافہ بتا دیں۔ یہ وہ کتب ہیں جو چھپتی رہتی ہیں، جن کی تعداد 1000 تک پہنچی اور 400 مطبوعہ ہو گئی اور باقی چھپتی رہیں گی۔ سیرت ریویو ہو رہی ہے، پوری سیرت کی کتاب، نظر ثانی، تحقیق اور تخریج کے بڑے اونچے معیار پہ لے جا رہے ہیں، اور وہ 14 جلدوں میں مکمل سیرت، یہ تاریخ کی کتاب ہے بڑی۔ اور جو اس وقت مکمل ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ رہا ہوں، وہ 7 جلدوں میں ہے۔ کیا؟ 7 جلدوں میں۔ بحر المعانی، کیا؟ بحر المعانی فی السبع المثانی، فی تفسیر السبع المثانی، جیسے امام آلوسی کی روح المعانی، وہ تو پورے قرآن مجید کی ہے، یہ 7 جلدوں پر مشتمل صرف قرآن سورہ فاتحہ کی، ہر ایک آیت پر ایک جلد ہے، 800 صفحات کی ایک آیت پر۔ یہ بھی تاریخ میں ایک منفرد کتاب ہوگی، پوری تاریخ میں، 1000 سال کی تاریخ، اور بقایا بقرہ سے لے کر والناس تک جو بقایا تفسیر ہے وہ 12 جلدوں میں ہوگی، وہ الگ ہے۔ سورہ بقرہ سے والناس تک پوری تفسیر، وہ اس کا اسلوب الگ ہوگا، وہ 12 جلدوں میں ہوگی، وہ الگ اسلوب ہوگا۔ صرف سورہ فاتحہ کو بالکل ایک الگ اسلوب کے تحت لکھا جائے گا، وہ ایک الگ ذخیرہ بن جائے گا۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، اور ہمارا اس میں صرف اتنا ہے کہ حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں نے کچھ امت کے لیے دیا تھا، اور ہم نے وہ حضور کی امت کے سپرد کر دیا، آپ کو دے دیا، باقی یہ آپ مالک ہیں، آپ وارث ہیں، آپ ہی